پارہ نمبر 18، صفحہ نمبر 19، سورۃ النور، آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور مدنی سورت ہے، 64 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے بیشتر صورتیں مکی صورتیں تھیں۔ مدنی اور مکی صورتوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے آئیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوں، مکہ میں ہوں، مدینہ میں ہوں، حبشہ میں ہوں، جہاں بھی نازل ہوں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، غزوہ بدر کے موقع پہ ہوں، غزوہ حنین کے موقع پہ ہوں یا کسی اور موقع پہ ہوں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے اندر بہت سے فرق ہیں۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کی بات بہت زیادہ کی ہے، اللہ پر ایمان، توحید کے بارے میں، شرک کی مذمت کے بارے میں، اسی طریقے سے انبیاء پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور آخرت کے بارے میں۔ جبکہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت احکامات کو بیان کرتے ہیں، حلال حرام کے احکامات کیا ہیں، جائز ناجائز کیا ہے، اور اس سے متعلق یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت مدنی صورتوں میں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ نور قرآن کریم کی ایک بڑی منفرد سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا نام ایسا رکھا ہے کہ جو آج کے دور میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر نور حاصل کرنا ہے، روشنی حاصل کرنی ہے، اندھیروں سے نکلنا ہے، تاریکیوں سے نکلنا ہے، تو ان احکامات اور ان تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آج کے دور میں جتنی بات ہوتی ہے روشن خیالی کی، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ روشن خیالی کیا ہے؟ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہے، اور اس کے لیے حدود اور قیود ساری کی ساری ختم کر دی گئیں۔ اس کو روشن خیالی کہا گیا۔ قرآن کریم نے اس سورت کا نام سورۃ نور رکھا کہ اصل روشن خیالی وہ یہ ہے کہ اس سورت کو اور اس کے اندر آنے والے احکامات کو اپنایا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اصل روشن خیالی یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی تھی اس وقت کیا ماحول تھا؟ بے حیائی تھی۔ ایسے گھر موجود تھے جن پہ جھنڈے لگائے گئے تھے، اور جن کا مقصد کیا تھا کہ جس نے بدکاری کرنی ہے وہ ان گھروں کے اندر چلا جائے۔ سرعام لوگ جاتے تھے، اور بلکہ آج کے دور کے اعتبار سے اس دور میں جو بے حیائی ہوتی تھی وہ شاید کہ اتنی بے رحم نہ تھی جتنی کہ آج کی۔ اس دور کے اندر اگر کوئی ایسی عورت جو فاحشہ عورت ہوتی، اگر اس کا حمل ہو جاتا، پریگننٹ ہو جاتی، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بچوں کو لاوارث پھینک دیتے تھے۔ دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جن جن مردوں نے اس کے ساتھ زنا کیا ان سب کو بلایا جاتا، اور وہ عورت جس کے ذمہ لگا دیتی اس بچے کی کفالت، تربیت، سارا کچھ وہ اس مرد کے ذمہ ہوتا تھا۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ کوئی گلی کی نکروں سے مل رہے ہیں، کوئی ڈسٹ بن سے مل رہے ہیں، کوئی کوڑوں سے مل رہے ہیں، کوئی عیدی کے جھولوں کے اندر ڈال کے جا رہے ہیں۔ آج کی طرح کے بے رحم نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو اس سے نکالا، مسلمانوں کو ایسی تربیت دی، ایسا پاکیزہ معاشرہ بنایا کہ اس پاکیزہ معاشرے کے اندر کوئی کسی کی طرف میلی نگاہ سے، بری نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس دور کے اندر کیا تھا؟ ظلم و ستم عام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ بنایا
کہ جنہوں نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی۔ اس دور کے اندر سود، اس کا لین دین اور اس کے ساتھ کاروبار عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کے بعد تجارت کو، حلال ذرائع آمدن کو اختیار کرنے کی تاکید کی، تلقین کی۔ تو ان سارے کے سارے قسم کے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے جو بیماریاں تھیں، جو امراض تھے، ان سے نکالا گیا، ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا گیا۔ یہ تو ہو گئی روشن خیالی۔ آج کی روشن خیالی کیا ہے؟ آج کی روشن خیالی یہ کہتی ہے کہ ہم جس گند سے ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، ہم دوبارہ اس کی طرف جائیں گے، تو یہ روشن خیالی۔ اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، قرآن کریم کہتا ہے کہ روشن خیالی وہ تھی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا اور جس کے مطابق آپ نے صحابہ کی تربیت کی۔ آج دین کے اوپر دین کے احکامات پر عمل کرنے کو قدامت پسندی کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ رکاوٹ ہے معاشرے کی ترقی میں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی میں اس بات پہ بحث ہوئی کہ جو معصوم بچوں بچیوں سے زیادتی کریں، ایسے لوگوں کو چوک چوراہوں میں کھڑا کر کے سر عام سزا دی جائے۔ اس کی مخالفت کرنے والے ہمارے ہی یہ لوگ تھے، کسی یہودی نے آ کے تو نہیں مخالفت کی، نہ کسی عیسائی نے کی ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے کون تھے؟ یہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو وحشیانہ قسم کی سزائیں ہیں، یہ تو ظلم ہے، اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے، ہمارے یہ رکاوٹ ہے، یہ وجہ ہے۔ اور اسی کے بعد دو واقعات ایسے دردناک قسم کے ہوئے۔ ایک چھوٹی بچی سے زیادتی کی گئی، اس کو پہلے چاقو سے وار کیے گئے، وہ نہیں مری، پھر گولیوں سے وار کر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے جنسی درندگی کے بعد اسے قتل کیا گیا۔ ایک طرف جنسی درندگی کی گئی اور اس کے بعد گلے میں پھندا ڈال کے اور اسے مار دیا گیا، اور ہم اندھا دھند ایسے لوگوں کے دفاع میں پیش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے وکیل بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بلا وجہ ایسے لوگوں کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کسی ایک تنظیم کی اگر ہم وکالت کر رہے ہیں تو وہ سارے لوگ اسی میں ہیں نا، اس سے باہر تو نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس معاشرے، جس گند سے نکالا تھا، آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس گند کے اندر دوبارہ ہم چلے جائیں تو پھر ہی ہم روشن خیال ہوں گے، اور اس روشن خیالی کو اپنانے کے لیے ہر حد کو ہم نے پار کرنا شروع کر دیا، اور تمام قسم کے حدود، قیود، پابندیاں، وہ ساری کی ساری ہم باری باری کر کے اپنے قوانین سے نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ نور کے اندر جن حدود کی بارے میں بتایا گیا ہے، یہ بھی مشرف دور کے اندر ساری کی ساری نکالی گئی۔ پہلے قانونی طور پر موجود تھی، چاہے عملاً نہیں تھی، لیکن ان کو باقاعدہ طور پہ قومی اسمبلی سے منظور کر کے یہ وہ احکامات جو قرآن کریم نے صراحتاً بیان کیے ہیں، ان سب کو نکال دیا، اور اس کی جگہ پر ایسے قوانین شامل کر دیے ہیں کہ جن قوانین کے مطابق، یہ میں آپ کو اپنے ملک کا قانون بتا رہا ہوں، کہ اگر مرد اور عورت باہمی طور پر رضامندی کے ساتھ آپس میں بغیر نکاح کے رہیں تو ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے یہ جرم نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کنہوں نے کیا؟ یہ قومی اسمبلی سے ہوا، انہی لوگوں نے کیا، انہی نے پاس کیا۔ تو یہ سورۃ نور ہمیں کہتی ہے روشن خیالی ہے کیا۔ اس لیے سورہ مبارکہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید کی کہ یہ اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، اور اس کے بارے میں تاکید کی اسے سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی، تاکہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ احکامات جب معاشرے کے اندر زندہ ہوں گے تو معاشرہ خود بخود ان تعلیمات کی طرف چل دے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ باقی سوروں سے بہت منفرد ہے۔ فرمایا سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اسے فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں نازل کی واضح نشانیاں، لعلکم تذکرون،
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی سورت کے احکامات کوئی ایسے نہیں ہیں کہ اگر دل چاہے تو عمل کر لیں گے، دل چاہے تو نہیں کریں گے۔ پہلے سے بتا دیا یہ سورت انزلناہا، کیا باقی قرآن اللہ نے نہ نازل کیا، وہ بھی اللہ کا نازل کرتا ہے۔ اس کے آغاز میں یہ فرمایا کہ یہ خصوصی احکامات جو تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور کیسے ہیں؟ وَفَرَضْنَاهَا، فرض کیا، سنت واجب نہیں ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہوگی آپ کر لیں گے، نہیں مرضی ہوگی تو آپ چھوڑ دیں گے۔ ان احکامات پر عمل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور احکامات میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی، فرمایا الزانیہ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس مارو، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تمہیں، بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، تھوڑی سی بھی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہوں، طائفتم من المؤمنین، ایمان والوں میں سے ایک بڑی جماعت۔ نماز کوئی آدمی ساری زندگی نہ پڑھے، مجرم ہے، لیکن سزا دین نے نہیں بتائی کہ اس کو کوڑے مارو، اس لیے کہ بے نمازی کا اثر اس کی ذات تک رہے گا، اس کے گھر تک چلا جائے گا، اس سے آگے تو نہیں۔ لیکن زنا یہ وہ جرم ہے جو پورے معاشرے کو خراب کرتا ہے، پورے معاشرے کو برباد کرتا ہے، اس لیے اس کی سزا دین نے سخت رکھی ہے۔ اور سزا سخت رکھنے کا مقصد دین کا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سزائیں دی جائیں، سزا سخت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سزا سے، اس کے ڈر سے بچتے ہوئے لوگ کیا کریں؟ اس جرم کے ارتکاب سے بچیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تشریح فرمائی ہے، وضاحت یہ فرمائی ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی آدمی زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے، غیر شادی شدہ کرے تو اس کی سزا جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ اور قرآن کریم نے یہاں ذکر کرتے ہوئے پہلے عورت کا ذکر کیا، پھر مرد کا ذکر کیا، الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد۔ گویا اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ زنا کے معاملے میں عورت کی کوتاہی مرد سے زیادہ ہوتی، اس معاملے میں عورت کی ذمہ داری مرد سے زیادہ ہے۔ اور سزا کے ساتھ کیا بیان کیا کہ اگر تمہارے اندر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تم مومن ہو، تو پھر کسی کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بڑی سخت سزا ہے۔ آج یہی کہا جاتا ہے نا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ، جانوروں جیسی سزائیں ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی نرمی لچک تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اگر دین کے معاملے میں لچک اور نرمی تمہارے اندر آئے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرہ برباد ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ ایسے لوگوں کو جب سزا ہو تو ڈکے چھپے سزا نہیں ہونی چاہیے، سرعام سزا ہو، اور اس سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت موجود ہو۔ انسان کا مزاج ہے، انسان جرمانے سے، سزا سے ڈرتا ہے، انسان کا مزاج۔ ہم اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ موٹر وے پہ بھی ہم ہوتے ہیں، ہائی وے پہ بھی ہم ہوتے ہیں۔ تو موٹر وے پہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہائی وے پہ کیا ہوتا ہے، میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہاں سزا کا ڈر ہے اور یہاں سزا کا ڈر نہیں ہے۔ تو دین نے یہ سزا رکھی، اور یہ سزا دین نے رکھی ہے، یہ کوئی سخت سزا نہیں ہے، جتنا جرم ہے اس اعتبار سے یہ سخت سزا نہیں، اس لیے کہ انسان زنا تک کوئی ایک دن میں تو نہیں چلا جاتا، ایک گھنٹے میں نہیں چلا جاتا، ایک ہفتے میں نہیں پہنچتا۔ اس کے لیے انسان دین کی بہت سی حدود کو پامال کرتا ہے۔ قرآن کریم آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ ساری حدود بیان کرے گا جن حدود کو توڑ کر انسان زنا تک پہنچتا ہے،
اور اس سورہ مبارکہ سے پہلے سورۃ احزاب 1 سال پہلے نازل ہو گئی تھی. اس میں اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات دے دیے ہوئے تھے. پردے کے احکامات ہیں، پھر اسی صورت میں آئیں گے اجازت کے احکامات ہیں، نظر کی حفاظت کے احکامات ہیں، اور اسی طریقے سے خلوت سے بچنے کے احکامات ہیں. یعنی بہت سی حدود ایسی ہیں جنہیں انسان پامال کرتے کرتے زنا تک جا پہنچتا ہے، اور پھر دین کی یہ سزا نافذ ہوتی. یعنی اس نے گویا ایک جرم نہیں کیا، اس نے بے شمار جرموں کا بارہا مرتبہ ارتکاب کی، جس کے نتیجے میں وہ یہاں تک پہنچا. دین اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی سزاؤں اور ان حدود کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ وحشیانہ ہیں، یا کوئی یہ کہے کہ یہ آج کے دور سے مطابقت نہیں رکھتی، یا کوئی اور اس طرح کی بات کرے، تو کیا قرآن کے احکام کا انکار کرنے والا، قرآن کی سزاؤں کو وحشیانہ سزا کہنے والا کو بھلا مسلمان رہ جاتا؟ آج ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کن لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، کن لوگوں کی وکالت کرتے ہیں، اور ان کی وکالت کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی. اور اس کے مقابلے کے اندر دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستیوں پر، مسلمان شہریوں پر ڈرون کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ وحشیانہ ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے. چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہے، زیادتی ہے، کوئی اس کے بارے میں بولتا تک نہیں ہے، بات تک نہیں کرتا سوائے ترکی کے. تو جہاں ظلم ہے ہم وہاں کہتے ہیں یہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں دین کا حکم ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ قسم کی سزائیں ہیں، ایسی سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے، یہ دین نے اسی لیے رکھی. اور پھر زنا کی سزا کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ بھئی اس آدمی نے زنا کیا ہے تو اس پہ سزا ہو جائے گی. قرآن کریم آگے چل کے آ رہا ہے، ایک لمبا چوڑا قانون ہے، ایک لمبا چوڑا قانون ہے. زنا کی سزا اگر سخت ہے تو اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت ہیں. تو پہلی بات قرآن کریم نے یہی کی کہ یہ سزا ہے، اور دین کے معاملے میں لچک نہیں دکھایا کرو، دین کے معاملے میں نرمی نہیں دکھایا کرو. اور جہاں کوئی خاص طور پہ قرآن کریم کے ان احکامات کے بارے میں بات کرے سوشل میڈیا پہ، ہمیں اس معاملے میں متحرک رہنا ہے. اس میں کسی فرقے کی بات تو نہیں ہے، کسی ایک مکتب فکر کی بات تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے. تو اس معاملے میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آگے فرمائے الزانی لا ینکح، کہ زنا کرنے والا مرد نہ نکاح کرے مگر زانیتن، زنا کرنے والی عورت سے، او مشرکہ، یا مشرک عورت سے. والزانیۃ لا ینکحھا، اور زانیہ عورت نہ نکاح کرے اس سے، الا زانن، مگر زانی مرد، او مشرک، یا مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کر لے، کوئی عورت زنا کر لے، تو پھر اس کے نکاح اور شادی کا جب وقت آئے تو پھر اس کے لیے کوئی ویسا ہی مرد ڈھونڈو، ویسی ہی عورت ہونی چاہیے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا کسی پاکیزہ مرد سے نکاح کیا جائے یا اس کا کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کیا جائے. قرآن کریم اس کو اتنا سخت انداز سے بیان کرتا. اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو زنا کے جرم میں پکڑا جاتا تو وہ اس کی جو سزا ہوتی وہ سزا اس کو دیتے، اور بعد میں پھر ان دونوں کا نکاح کر دیتے. اسی بنیاد پر ابھی پچھلے دنوں میں ترکی نے یہ قانون پاس کیا. انہوں نے یہ قانون پاس کیا جو کسی عورت کا ریپ کرے گا وہ اس سے نکاح بھی کرے گا، ورنہ اس کو اتنا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور اتنی اس کی سزا ہوگی. تو قرآن کریم اسے کس انداز سے بیان کر، اور زنا اور شرک دونوں کو قرآن کریم یہاں اکٹھا بیان کر رہا ہے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ جتنا بڑا شرک جرم، شرک اللہ کے معاملے میں
اور زنا بندوں کے معاملے. تو قرآن کریم اسے اس انداز سے بیان کر کہ گویا ایک مسلمان معاشرے کے اندر ایسے فرد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہ لے کر آئے 4 گواہ، فجلدوہم، تو تم ان کو مارو 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم، اور تم مت قبول کرو ان کے لیے شہادتاً گواہی ابدا کبھی بھی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی بدکار لوگ ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، مِن بَعْدِ ذَلِکَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی حالت سنوار لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ قانون ہے ہتک عزت کا. ایک ہمارا قانون ہے ہتک عزت کا، اس کو 25 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھجوا دیا، اس کو 50 کروڑ ہر جانے کا نوٹس بھجوا دیا، اس کو یہ بھجوا دیا، وہ بھجوا دیے، اور آج تک 1-2 فیصلوں کے علاوہ ہماری پوری پاکستان کی تاریخ میں 1-2 فیصلوں کے علاوہ کبھی کسی کو وہ پیسے ملے نہیں ہیں، کبھی کسی کی سنوائی نہیں ہوئی. یہ صرف کیا ہے؟ مذاق. قرآن کریم نے جو ہتک عزت کا قانون بنایا ہے وہ ان آیات میں بیان کیا، اور وہ قانون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کے بارے میں یہ کہے کہ یہ زانیہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، یا کوئی کسی مرد کے بارے میں کہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 عینی شاہد ہونے چاہیے. 4 عینی شاہد ہونے چاہیے، پھر اس آدمی کی بات معتبر ہوگی اور سزا ہوگی. اگر 4 سے کم ہیں، 3 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہیں، تو پھر اس پر زنا کی سزا نہیں جاری کی سکتے، آدمی کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو. کیوں؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اتفاق کر سکتا ہے کہ دونوں مل کے جھوٹ بولیں، 3 کے اندر بھی امکان موجود ہے کہ تینوں مل کے اکٹھے جھوٹ بولیں اور ان پر جرح ہو اور وہ ٹس سے مس نہ ہو. لیکن جہاں 4 ہو جائیں گے وہاں اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ جھوٹ پر اس طریقے سے متفق ہوں کہ جب ان پہ جرح ہو تو وہ ٹس سے مس نہ ہو. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا قانونی پہلو نکل آئے گا جس سے پتہ چل جائے گا ان میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے. زنا کی سزا اگر بڑی ہے تو اس کے ثبوت کے لیے شرط بھی بڑی لگا دی کہ 4 عینی شاہدین ہوں، اور 4 عینی شاہدین بھی وہ کہ جنہوں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے، اس پہ زنا کی سزا نہیں ہوگی. ایک بند کمرے سے نکلے ہیں، اس پہ زنا کی سزا نہیں ہوگی. عینی شاہدین ہو جنہوں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر قرآن کریم کہتا ہے یہ سزا نافذ ہوگی. اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، ایک آدمی نے دیکھا کسی کو زنا کرتے ہوئے، تو دین کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ خاموش رہے، گند جہاں ہے وہیں پڑا رہنے دے، اس کی تشہیر نہ کرے، اس کو اچھالے نہیں، تاکہ معاشرے کے اندر ایسی باتوں کا چال چلن ہی نہ ہو، معاشرہ پاکیزہ رہے گا. ایک آدمی نے کسی کو دیکھ لیا، وہ دوسرے سے بیان کر رہا ہے، دوسرا مزے لے لے کے تیسرے سے بیان کر رہا ہے، تیسرا مزے لے لے کر چوتھے سے بیان کر رہا ہے، تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ بدکاری پھیلے گی. معاشرے کے اندر برائی کرنا سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو دین نے کہا خاموش ہو جاؤ، پردہ ڈالو، تاکہ برائی اور گند ناپاکی جہاں ہے وہی رہے. اور اگر کوئی آدمی یہ تشہیر شروع کر دے تو دین کہتا ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اس آدمی پر سزا لگے گی تہمت کی. ہتک عزت کا قانون اس پہ نافذ ہوگا. اس کی آج ہم معاشرے کے اندر اس کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے. کسی کے بارے میں کوئی چھوٹا سا سکینڈل ہو تو کیسے چیزیں وائرل ہوتی ہیں، چاہے وہ افواہی کیوں نہ ہو، اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو، دوسرے کی عزت تو داؤ پہ لگ گئی نا. اور اس کے لیے 1000 قسم کے طریقے ہیں، 100 قسم کے راستے ہیں. تو دین کا قانون یہ ہے 4 گواہ ہوں تو زبان کھولنی ہے، ورنہ خاموش رہنا، تاکہ برائی جہاں ہے وہیں پر رہے.
معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ایسی باتوں کا چال چلن نہ پڑے، اور پھر جب کسی کو خاموش رہنا پڑے گا تو برائی خود بخود دبی رہے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ معاشرے کے اندر جو برے لوگ ہوں گے وہ تو برائی کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جنہیں برائی کے مواقع میسر نہیں تھے، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا فلاں جگہ پہ فلاں برائی ہوتی ہے، تو ان کے لیے وہاں تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو برائی پھیلے گی یا کم ہوگی؟ پھیلے گی۔ پہلے ہمارے ملک میں مخصوص اڈے ہوا کرتے تھے برائیوں کے، اور اب پورے ملک کے اندر، ساری آبادیوں کے اندر پھیل گئے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ خاموش رہنا تاکہ وہ بڑھے نہیں، پھیلے نہیں۔ پھیلے گی تو پورے معاشرے کو وہ جہاں جہاں جائے گی گندا کرتی جائے گی، اور اس کے ذریعے سے برائی کے لوگوں کو اور مواقع میسر آئیں گے، برائی کے لیے لوگوں کو اور مواقع میسر آئیں گے۔ جس کو موقع نہیں مل رہا تھا اس کو پتہ چل جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو نشہ کرنے کو دل کرتا ہے، سگریٹ پینے کو دل کرتا ہے، گھر کا ماحول ایسا نہیں پی سکتا، باہر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ وہ پیے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہیں کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، کوئی ایسا نہ دیکھ لے، تو وہ ایسی جگہ پہ اس کو پتہ چل جائے فلاں جگہ پہ، وہاں پہ عمومی طور پر شیشہ چلتا ہے، سگریٹ نوشی ہوتی ہے، تو ایک نہیں وہ 4 کو اور لے کے جائے گا۔ ایسے ہی پتہ چل جائے فلاں جگہ سے وہ فلاں قسم کا نشہ ملتا ہے، تو وہ ایک نہیں 4 کو راہ دکھائے گا۔ فلاں جگہ پہ زنا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، فلاں جگہ اڈا ہے، تو وہ ایک نہیں 6 لوگوں کو دکھائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ برائی معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جائے۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر تم خاموش رہو، پردہ ڈال دو، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اگر تم نے تذکرہ کر دیا تو چاہے تم جتنے مرضی سچے ہو، تو پہلی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ تم نے زبان کھولی تو کیوں کھولی۔ تو جب اتنی بڑی سزا ہو تو کوئی آسانی سے کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے؟ کسی کی عزت پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا کہا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے آدمی کی باقی ساری زندگی گواہی معتبر نہیں ہوگی، کسی گواہی میں وہ حصہ نہیں لے سکتا۔ اور تیسرا کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسا آدمی فاسق لوگوں کے اندر شامل ہوگا۔ اتنی سخت سزا قرآن کریم نے بیان کی، کس لیے؟ معاشرے میں برائی کو روکنے کے لیے، معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہ توبہ کر لے، اپنے معاملے کی اصلاح کر لے، تو فرمایا اللہ اسے معاف کرنے والا، اللہ کے ہاں اس کو معافی مل جائے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے قانون لعان، لعان کا قانون۔ لعان کا قانون کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی پر یہ تہمت لگا دے کہ اس کا فلاں سے ناجائز تعلق، اور گواہ بھی کوئی نہیں، خاموش بھی نہیں رہ سکتا، تو اس قانون لعان کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ یا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس قانون کو قرآن کریم نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو کہ تہمت لگا دیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی گواہی، 4 شہادات، 4 بار گواہی دے، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچے لوگوں میں سے۔ والخامسہ، اور 5ویں بار یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر یہ مرد جھوٹے لوگوں میں سے ہے۔ یہ پہلی صورت، کسی آدمی نے بیوی کو زنا کرتے دیکھ لیا، خاموش نہیں رہ سکتا، تو وہ یہ کہتا ہے اگر کہ میری بیوی نے فلاں مرد سے زنا کیا ہے یا یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں۔ یہ 4 قسمیں گویا 4 گواہیوں کے برابر ہو جائے،
اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اور مسلم معاشرے کے اندر اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بولنا، اس کی سزا بہت سخت ہے، دنیا میں وبال بہت بڑا ہے۔ پہلے مرد 4 قسمیں کھائے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، تو گویا کہ اگر یہ مرد یہ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اندر غلط نہیں، اور اگر وہ قسمیں کھانے سے انکار کر دے تو اب اس پر وہ سزا ہوگی تہمت کی۔ دعویٰ کیا ہے تو قسمیں کھائے، قسمیں نہیں کھاتا تو وہ تہمت کی جو سزا ہے، جو 80 کوڑے ہیں، وہ مرد کو لگیں گے۔ اور آگے فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دے گا اس عورت سے سزا کو، ان تشہد، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً یہ مرد جھوٹے لوگوں میں سے ہے، والخامسہ، اور 5ویں دفعہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب نازل ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے۔ اب مرد نے جب 4 قسمیں کھا لی، 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کے اس نے قسم کھا لی، مرد بری ہو گیا۔ اب عورت سے یہ کہا جائے گا کہ تم اسی طریقے سے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہو کہ میرا خامن جھوٹ کہتا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہو کہ اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہو، اس کا قہر مجھ پہ ٹوٹے اگر اس نے سچ کہا۔ قانون یہ کہتا ہے، دین کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر عورت ایسا کہہ دیتی ہے تو مرد پہ بھی سزا کوئی نہیں، عورت پہ بھی سزا کوئی نہیں، لیکن اب یہ میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، مرد الگ، عورت الگ۔ اور اگر عورت نہیں قسمیں کھائے گی تو عورت پہ وہ ہتک عزت کا قانون لاگو ہو جائے گا، زنا کی جو سزا ہے وہ عورت پر ثابت ہو جائے گی۔ تو دین نے یہ راستہ بتا دیا کہ مرد اگر اپنی بیوی کے بارے میں کہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے بلا لیا، خامن کو بھی بلا لیا، عورت کو بھی بلا لیا۔ مرد سے کہا تو اس نے 4 قسمیں کھا لی، اور 5ویں مرتبہ اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ عورت سے پھر آپ نے کہا، اور پھر اس سے یہ کہا کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، مرد سے بھی کہا تھا، عورت سے بھی کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب بہت سے لوگ تھے، دونوں خاندانوں کے لوگ جمع تھے، تو خاندانی غیرت وہ سامنے آ گئی، وہ کہنے لگی کہ اگر آج میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ تو اس نے ساری قسمیں کھا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر، اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ اگر اس شکل و شباہت کا بچہ پیدا ہو تو پھر تو وہ اس کے خامن کا ہے، اور اگر اس شکل و شباہت کا بچہ پیدا ہو تو پھر وہ اس خامن کا نہیں ہے۔ تو بعد میں آپ کے فرمان کے مطابق یہی ہوا کہ عورت جھوٹی تھی، مرد سچا تھا، لیکن چونکہ اس نے قسمیں کھا لی تھی تو دین تو ہمیں ظاہر کا مکلف بناتا ہے، قانون کے مطابق اس نے قسمیں کھا لی تھی تو آپ نے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت بہت جلد توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے، اس کے قوانین میں حکمتیں ہیں، اس نے اپنے علم کے مطابق ایسے قوانین بنائے ہیں جو معاشرے کے ہر فرد، ہر دور، ہر زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کے قوانین ایسے نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ آج کے دور سے مطابقت نہیں رکھتے، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ انسانوں کا علم وقتی ہے، وہ آج کو دیکھ رہا ہے، کل کو نہیں دیکھ رہا، 10 سال کو دیکھ رہا ہے، اگلے 20 سال میں کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ایسے قانون بنا دیے، ورنہ معاشرے کے اندر بہت خرابیاں پیدا۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں جو واقعہ افک کے موقع پر نازل ہوئیں۔ واقعہ افک کیا تھا؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی۔ بہت تفصیلی لمبا چوڑا واقعہ ہے، احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔
اس کا میں مختصر سا ذکر آپ سے کر کے جو یہ آیات اس سے متعلق ہیں ان کی مختصر وضاحت کروں۔ ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ جب سفر پہ جاتے تھے آپ قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام نکلتا آپ اسے سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پڑاؤ کی، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہودج میں تھی، جو اونٹوں پہ رکھا جاتا تھا، جس میں خواتین بیٹھا کرتی تھی تاکہ وہ باپردہ بھی رہیں، اور مرد اسے اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے، اونٹ سے نیچے اتارتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج وہ اتار کے نیچے رکھا گیا اونٹ سے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں، واپسی جب آئی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا۔ آپ اسے تلاش کرنے کے لیے دوبارہ چلی گئی، بتایا نہیں کسی کو۔ جب دوبارہ چلی گئی، ادھر سے وقت ہو گیا آگے چلنے کا، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ آ گئی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، چھوٹی سی عمر تھی، تو انہوں نے ہودج اٹھایا، اونٹ پہ رکھا، ان کو بھی احساس نہیں ہوا، قافلہ چل دیا۔ میں بعد میں آئی تو میں نے دیکھا قافلہ تو سارا چلا گیا اور پیچھے کوئی بھی نہیں رہا، اب میں اکیلی تنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب سفر کرتے تو ایک آدمی کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ کسی کی کوئی چیز گر گئی، سامان گر گیا، سواری زخمی ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کی ایمرجنسی ہو گئی تو وہ اس کے ساتھ مل کے اس کی ہیلپ کر دیتا۔ تو ایک صحابی پیچھے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اگر یہاں سے آگے جاؤں تو پیدل آگے جاؤں تو پریشان، واپس میں جا نہیں سکتی، تو میں نے سوچا کہ وہیں پر میں بیٹھ جاتی ہوں۔ ظاہر ہے جب آگے جا کے کسی سٹاپ پہ رکیں گے، دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں، تو مجھے تلاش کرنے کے لیے واپس آئیں گے، تو میں یہاں سے نہیں ہلتی، میں یہیں رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں لیٹ گئی اور اسی میں اثناء میں مجھے نیند آ گئی۔ اتنے میں وہ صحابی وہ پیچھے سے جب آئے تو پردے کی احکامات اور اس کی آیات، وہ جیسے میں نے بتایا سورۃ احزاب سورۃ نور سے 1 سال پہلے آ گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا مجھے تو انہوں نے بس اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ صحابی ہیں، تو میں فوراً سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے ساتھ لیا اور دن ہی دن کے وقت ہم قافلے سے جا کے مل گئے۔ قافلے کے اندر منافقین بھی تھے، اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی ساتھ تھا۔ اب اس نے افواہ بنا کر اس کو پھیلانا شروع کر دیا، افواہ بنا کر اسے پھیلانا شروع کر دیا، اور اس کو اس طریقے سے پھیلانا شروع کر دیا جہاں بیٹھتا وہی بات، کسی کے پاس بیٹھتا، کسی مجلس میں جاتا وہی بات، اور اس طرح بات کی کہ اس بات کے کرنے والوں میں 3 لوگ اور مسلمانوں میں سے جو پکے مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو گئے، جن میں سے 2 مرد تھے، 1 خاتون تھی، وہ بھی اس افواہ کا حصہ بن گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات باہر بھی پھیل گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات چلی گئی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو بس سرسری سا حال پوچھتے اور ادھر چلے جاتے، جیسی پہلے توجہ ہوتی تھی ویسے توجہ نہیں ہوتی، تو مجھے احساس نہیں ہوتا، میں سوچتی کوئی بات ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی، ایک دن رات کو قضائے حاجت کے لیے میں نکلی، تو پہلے دوروں کے اندر واش روم نہیں گھروں میں ہوا کرتے تھے، کھیتوں میں جایا کرتے تھے، دور جایا کرتے تھے، تو کہتی ہیں میں نکلی، میرے ساتھ ایک صحابی تھے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں تھی ساتھ، اور یہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو اس افواہ کا حصہ بن گئے تھے، جو اس افواہ کو پھیلا رہے تھے، یعنی گویا وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس مرد کا اکیلے رہنا اور سارا کچھ، وہ لمبی چوڑی سٹوری بنا لی۔ تو کہتی ہیں کہ ان کی والدہ میرے ساتھ تھیں، تو قضائے حاجت کر کے میں واپس آ رہی تھی کہ ایک جگہ ان کی والدہ کا پاؤں پھسلا، تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ رب العزت مستح کا ناس کرے، بیٹے کا نام لے کے کہنے لگے۔
تو میں نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ آپ پھسل گئی ہیں تو آپ اٹھ جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی والدہ نے مجھے بتایا کہ مدینہ کے اندر یہ ماحول چل رہا ہے، یہ فضا چل رہی ہے، اور تمہارے بارے میں یہ بات کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سارے معاشرے مدینے کا ماحول خراب ہے، لیکن آپ نے گھر کا ماحول نہیں خراب کیا۔ اس حدیث میں بڑے سبق ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی تہمت، جہاں بات پورے زبان زد عام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقام اور مرتبے والا شخص، جس کی عزت اور جس کا مقام اتنا زیادہ ہو، اور دشمن یہودی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ افواہ کہاں کہاں تک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ آپ نے پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہا، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ 25 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، لیکن نہ کوئی وحی آ رہی ہے، نہ کوئی اللہ کا حکم آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو۔ تو غرض ہے کہ سب سے آپ نے پوچھا تو سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی اور ان کی عفت پاک دامنی کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن مسجد میں صحابہ کو جمع کر لیے، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھے ایذا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور وہ بھی میرے گھر والوں کے بارے میں۔ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو چونکہ 2 بڑے قبائل تھے، خزرج کا قبیلہ تھا اور ایک اوس کا قبیلہ تھا، 2 بڑے قبائل تھے۔ مسجد میں ماحول ایسا بن گیا کہ وہ دونوں قبیلے آپس میں لڑنے جھگڑنے پہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کروایا، مجلس کو برخاست کر دی۔ اسی اثناء میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آ گئے۔ اب آپ جب آ کے بیٹھے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا، مہینہ تقریباً پورا ہونے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب وہاں بات تھوڑی کھل گئی کہ یہ بات چل رہی ہے، تو میں نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ آپ میری طرف سے کوئی بات کہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کیا بات کروں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اپنے والد سے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ میری طرف سے کوئی بات کریں۔ تو انہوں نے کہا میں کیا بات کر سکتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو اور ان کی طرف مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو استغفار کر، توبہ کر، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بس اتنی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میں کہوں کہ میں سچی ہوں تو جتنی معاشرے میں ماحول میں بات پھیلی ہوئی ہے کوئی مانے گا ہی نہیں، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں نے گناہ کیا، جرم کیا، میں توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو کہنے لگی کہ مجھے اس وقت یاد ہی نہیں آیا حضرت یعقوب کا نام، تو میں نے کہا کہ جو یوسف کے والد نے کہا تھا میں وہی کہتی ہوں، فصبر جمیل، بس صبر کرتی ہوں، نہ میری ماں بول رہی ہے نہ میرا باپ بول رہا ہے، میں صبر کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر وحی کی کیفیات آ گئی، وحی نازل ہونا شروع کی، اور وہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو یہ 10 آیات قرآن کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر نازل کی۔ تو جب وحی کی کیفیات پوری ہوئیں تو آپ نے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اور آپ نے قرآن کریم کی یہ 10 آیات پڑھ کے سنائیں۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میرے والد نے یا والدہ نے، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کے جاؤ، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلے متوجہ ہوتے ہیں جس نے یہ آیات نازل کی، اور اس پر قرآن کریم نے یہ آیات نازل کی، اور بہت خوبصورت انداز سے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، ترغیب دی، تربیت دی۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے پر اگر گفتگو کی جائے تو بڑا لمبا چوڑا ٹائم چاہیے،
لیکن صرف ایک بات جو ہم اپلائی کریں اپنے گھروں کے اندر، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کے بڑک نہ جایا کریں۔ اتنی بڑی تہمت، اتنا مدینے کا ماحول خراب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ماحول کے اندر، یعنی حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتہ، اور آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ مدینہ طیبہ کا ماحول اس معاملے میں اتنا پاکیزہ ماحول تھا کہ 25 دن تک حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتہ چلا، جن کی سوکھنیں بھی تھیں، کہ میرے بارے میں یہ باہر بات ہو رہی۔ ایسا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ جس ماحول کے اندر ایسی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ آج خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو معاشرے کے اندر تو ہم اس کی عزت کو باقی نہیں رہنے دیتے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ دین نے جو ہمیں قانون بنا کے دیا ہے حد کے عزت کا، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی پر کوئی ایسی بات آ جائے تو چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا معاشرہ اس کے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے کہ میرے اور آپ سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے، آپ کی ہمت دیکھیے، اخلاق دیکھیے کہ ان سارے معاملات کے باوجود آپ نے کتنی حکمت عملی کے ساتھ اس معاملے کو نمٹایا۔ آج چھوٹی چھوٹی سی بات پر میاں بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے، تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو قتل کر کے نہروں میں پھینک دیا جاتا ہے، صرف کیا ہے؟ شبہ ہے۔ دین اس معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی اور فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو لے کر آئے ہیں اس بہتان کو، عصبۃ منکم، یہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ، مت گمان کرو اسے، شر لکم، کہ یہ برا ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے، مکتسب من الاثم، اتنا حصہ ہے جو اس نے گناہ سے کمایا، والذی تولی کبرہ، اور جس نے بوجھ اٹھایا اس بڑی بات کا، منہم، ان میں سے، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ فرمایا گیا کہ کوئی باہر سے کسی نے آ کے یہ کام نہیں کیا، یہ مسلمان معاشرے کے اندر سے ایسی خرابی نے جنم لیا، اور فرمایا کہ اسے برا نہ سمجھنا، اس میں بہت سی خیریں اللہ نے رکھ دی، بہت سی بھلائیاں رکھی۔ ان خیروں میں سے ایک بڑی خیر یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ احکامات دے دیے، یہ تعلیمات دے دی، اور پھر ایک بڑی بات یہ کہ یہ پتہ چل گیا کہ معاشرے کے اندر پاکیزہ لوگ کون ہیں، اور معاشرے کے اندر افواہوں کو پھیلانے والے اور دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والے، ان کی عزتوں کو تاتار کرنے والے کون۔ تو جس آدمی نے جو کمایا ہے، جو کچھ اس نے لیا ہے، جتنا گناہ اس کے حصے ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور آخری جملے میں جو عبداللہ بن ابی تھا، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے یہ ساری کی ساری تہمت گڑھی تھی، اس کو پھیلایا تھا، اس کی اشاعت کی تھی، فرمایا اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو خیر سے شر کے معاملات نکالتا ہے، شر سے خیر کے معاملات نکالتا ہے۔ تو ہر مشکل میں اللہ رب العزت خیر کے پہلو رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے برا نہ سمجھو، اچھا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اچھائی کے پہلو کیا ہیں، برائی کے پہلو کیا ہیں، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور یہ پتہ چل گیا کہ ایسی صورتحال میں نمٹنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی اور مسلمانوں کو کیسے چلنا چاہیے۔